الہی إن كان الندم على الذنب توبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا يناضأ في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين وعلى آله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے آج کے عظیم مناسبت یوم الجمعہ اور اسی کے ساتھ ساتھ عید مباہلہ کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے زندگی کا ہر دن عید کی طرح گزرے اور ہمارا دامن گناہوں سے پاک و صاف رہے. عید مباہلہ ان بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے جس عید کے ذریعے سے ہم دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس دین میں سچے لوگوں اور سچائی کی عید منائی جاتی ہے. دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں مذہب میں ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن میں ہم سچے بننے اور سچے لوگوں کو یاد کریں اور اس دن کو عید کا نام دیں. وہ مذہب دین مبین اسلام ہے اور مذہب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم عید مباہلہ مناتے ہیں. اس عید کے سائے میں ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی گزارنا ہو تو سچی زندگی گزارنا ہے اور سچ کے دائرے میں زندگی گزارنا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونو مع الصادقین. سچوں کے ساتھ چلو، سچوں کے ساتھ زندگی گزارو، خود سچے بنو. تو سوال یہ کہ پروردگار وہ سچے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ ہم چلیں، جن کے ساتھ ہم چل کر زندگی بھی سچی گزاریں اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کریں. تو مباہلہ ان کونوا مع الصادقین کا جواب ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو
کہ سچے لوگ کون ہیں تو مباہلہ کے میدان میں آ جاؤ۔ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ جن لوگوں کو آیت کے سائے میں لے کر جا رہے ہیں اور جو در حقیقت سچائی کے میدان میں جیت حاصل کر رہے ہیں، وہی لوگ تمہارے لیے سچے لوگ ہیں۔ ان کو اسوہ حسنہ بنانا، ان کو رول ماڈل بنانا، ان کے ساتھ چلتے چلے جاؤ تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو عید مباہلہ در حقیقت کئی پیغام ہمارے لیے لے کر آتی ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو عید مباہلہ سے ہم لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، ایک میسیج جو لے سکتے ہیں، وہ یہ کہ علم کی انسان کی زندگی میں امپورٹنس ہے اور اہمیت ہے۔ علم حاصل کرو، اور جب علم آ جائے، جب کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چل جائے، ریالٹی کا پتہ چل جائے، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز سچی چیز ہے اور اس کی بنیاد میں سچائی ہے، تو پھر سر تسلیم خم کر دو۔ علم حاصل کرنے سے پہلے آرگومنٹس کی اجازت ہے، علم حاصل کرنے سے پہلے سوالات کی اجازت ہے، علم حاصل ہونے سے پہلے انسان ڈیبیٹ کے لیے بیٹھ سکتا ہے، مناظرات میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب علم آ جائے، جب ریالٹی کا پتہ چل جائے، تو پھر انسان ہٹ دھرمی نہ کرے، پھر انسان ضدی نہ بنے، پھر انسان اسٹبن نہ بنے کہ نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جبکہ حقیقت علم کچھ اور ہو۔ اگر حقیقت علم کا پتہ چل جائے تو انسان علم کے احترام میں سر تسلیم خم کرے، مان لے کہ حقیقت یہی ہے جو آج کا یا کل کا علم کہہ رہا تھا۔ علمی گفتگو کے لیے زیادہ تر اسلام نے امپورٹنس دی ہے۔ کہا اگر علم کو نہیں مانو گے، اگر ریالٹی کو نہیں مانو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان کس طرح کا ہوگا؟ مباہلہ کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ اگر علم کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے تو آخر میں سوائے ذلت کے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو سر جھکانے کے کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر کہ انسان ذلت کی وجہ سے سر جھکا دے، علم کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم آنے کے بعد جو لوگ مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہیں۔ اگر علم کے بعد نہیں مانیں گے تو دوسرا میسیج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس آیہ کریمہ میں دیا ہے وہ یہ کہ دیکھو اس مباہلہ کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی عزت، دین مبین اسلام کی برتری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروف کیا ہے پریکٹیکلی طور پر۔ ہمیں معلوم ہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں جہاں جوڈائزم یہودی تھے، یہودیت کے ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، وہیں پر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کرسچینٹی کے فالوورز تھے، کرسچنز تھے، اور کرسچنز اپنے آپ کو بہتر ریلیجن کے ماننے والے سمجھتے تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اور یہودیوں کے بعد ان کا وجود میں آئے، وہ لوگ ایگزسٹنس میں آئے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے۔ اسی بہتر کے ذہن سے وہ آئے تھے اسلام کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، مسلمانوں کے ساتھ بات کریں۔ تو اس آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جب انہوں نے اسلام کے مقابل میں سر تسلیم خم کیا، تو ایک چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وہ یہ کہ اسلام سب سے برتر دین ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ جو ٹاپ لیول پہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم کرسچنس ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، وہ اس دین کے مقابل میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس دین کو بعنوان ریلیجن چنا ہے قرآن مجید میں، ان الاسلام عند اللہ دینا، کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین دین، جو آبرومند دین، جو عزت والا دین ہے، وہ دین مبین اسلام ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ مباہلہ کے ایونٹ کو، مباہلہ کے واقعے کو انسان پڑھ کر دیکھے پریکٹیکلی طور پر، وہ بھی جہالت کی وجہ سے نہیں، تلوار کے ذریعے سے نہیں، حکومت کے ذریعے سے نہیں، علم کے ذریعے سے اسلام نے پروف کیا اسلام سے بہتر کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ اب جو بات کرتے ہیں سارے ریلیجن ایک ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے یہ مباہلہ کی آیت سب سے بہترین جواب ہے کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، اسلام نے پروف کیا ہے کہ نالج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سچائی اور صداقت کے اعتبار سے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے، یا انٹیلیکٹ کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان اس چیز کو سلیکٹ کرے، اس چیز کو چنے جو سب سے بہتر ہے۔ انسان عقل مند کی نشانی یہی ہے، اگر اس کے پاس 2 آپشن ہو تو وہی بہتر آپشن کو جو سلیکٹ کرتا ہے در حقیقت وہی انٹلیکچوئل کہلاتا ہے۔ اگر 2 دین انسان کے سامنے ہو جو 2 پیغام دے رہے ہوں، ان میں سے بہتر دین کا سلیکشن ہی انسان کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ تو اسلام کی عزت، اسلام کا وقار اس دن عید مباہلہ کے دن دنیا والوں کو آشکار ہوا، ظاہر ہوا، اور جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف قیام کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ پریکٹیکلی طور پر ذلیل ہوتے ہوئے نظر آئے، وہ بیک فٹ پر نظر آئے، اور انہوں نے اسلام کی برتری کو عملی طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ تو دوسرا میسیج ہم اس آئے مباہلہ سے لے سکتے ہیں۔ جو تیسرا میسیج جو ہمارے لیے آئے مباہلہ سے ہے، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی برتری اور آپ کا کمال اور آپ کی فضیلت، جو ہم امامت اور ولایت کا میسیج دیتے ہیں دنیا والوں کو، کہ پیغمبر اسلام نے عملی طور پر، پروردگار عالم نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں واضح طور پر کلیئر میسیج دیا تھا مسلمانوں کو کہ پیغمبر اسلام کے بعد اگر کوئی جانشین بن سکتا ہے، پیغمبر اسلام کا سکسیسر بن سکتا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام ہیں۔ مختلف آیتوں میں پروردگار عالم نے ظاہر کیا ہے، اعلان کیا ہے، پیغمبر اسلام نے عملی زندگی میں بتایا کہ مولا کائنات ہی خلیفہ ہیں، برتر ہیں، اس لیے برتر شخصیت کا انتخاب بھی در حقیقت امت کی نجات اور ایک نیشن کی کامیابی اس میں چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ مباہلہ کی آیت اس کے لیے بہت بڑا پروف ہے۔ اس آیت مباہلہ میں جو لفظ مولا کائنات کے کمال اور مولا کائنات کی برتری کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ نفس رسول ہونا ہے، کہ آپ سول آف پروفیٹ ہیں، آپ اسپرٹ آف پروفیٹ ہیں، جان رسول۔ یہ جان کا جو لفظ ہے نا، لفظ جان میں بڑی جان ہے۔ حقیقت میں وہ جان کا جو لفظ اس ساتھ ترجمہ نہیں کر پائے گا، کہ اگر انسان وہ جان کا لفظ کا ترجمہ سمجھ جائے تو ساری چیزیں سمجھ جائے گا۔ جان صرف یہ نہیں کہ جسم الگ ہو جائے یا جان الگ ہو جائے، وہ جس جان ہے کا مطلب یہ کہ جو ارادے اس کے وہ ارادے میرے، جو تمنائیں اس کی وہ تمنائیں میری، جو خصوصیات اس کی وہ خصوصیات میری ہیں۔ اسی کے بعد جب جان کا لفظ ترجمہ کیا جاتا ہے انفسنا و انفسکم، نہیں، رسول خود آ گئے تھے۔ انفسنا کا مطلب رسول آ گئے تھے، رسول آ گئے تھے، آنا ہی ہے رسول کو، رسول مبلغ ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو لا تو سکتا ہے، جسے شیخ علی دینا نے کہا تھا اس آیت کی تفسیر میں، انسان اپنے آپ کو انوائٹ تو نہیں کرتا، اپنے آپ کو لے تو جا سکتا ہے میدان میں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، انسان اپنے آپ کو انوائٹ کیسے کرے گا کہ چلو مباہلہ کے لیے جاتے؟ انویٹیشن کے لیے، انوائٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی ضروری ہے، رشتہ دار کو انوائٹ کیا جاتا ہے، دوست کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ پروفٹ نے انوائٹ کیا انفسنا و انفسکم کہہ کر، اور مولا کائنات کے سوا کوئی نہیں گیا مباہلہ کے میدان، مولا کائنات کے سوا کوئی نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال اور یہ فضیلت صرف اور صرف مولا کائنات سے مخصوص ہے، انفسنا و انفسکم۔ اور کوئی اہل سنت کا کامنٹیٹر، مفسر اس بات سے انکار نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ ابن تمیم جیسے کامنٹیٹر سے کسی نے پوچھا تو اصحاب رسول کے نام گناؤ، کمپینینز کے نام کیا ہیں، تو اس نے نام گنوانا شروع کیے، کئی نام اس نے لیے، ابو ذر و سلمان و عمار و قنبر۔ اس کے بعد اس نے کمپینینز کی لسٹ میں علی کا نام نہیں لیا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے علی کا نام کمپینین کی لسٹ میں کیوں نہیں لیا، تو ابن تمیم جیسا کامنٹیٹر کہتا ہے، جو اہل سنت کا بڑا کامنٹیٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم مباہلہ سے پہلے یہ سوال کرتے تو میں علی کو کمپینینز کے لسٹ میں رکھتا، تو مباہلہ کے بعد سوال کر رہے ہو، جو نفس رسول ہو جاتا ہے اس کو کمپینینز کی فہرست میں نہیں گنا جاتا، اس کو کمپینینز کے لسٹ میں نہیں گنا جاتا، اس کا مقام ہی اتنا بلند ہے کہ وہ پھر کمپینینز کے نہیں، وہ نفس رسول ہے۔ اس لیے جب مامون نے دربار میں مولا امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ امامت اور ولایت کے لیے سب سے بہترین دلیل قرآن سے کون سی پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، کبھی کبھار آیتوں کے سلیکشن کی بھی بات آتی ہے، آیتوں کو پسند کرنے کی بھی بات آتی ہے۔ جیسے پانچویں امام نے پوچھا تھا نا قرآن مجید میں، کسی صحابی نے پوچھا سب سے امید دلانے والی آیت، ہوپ ڈیولپ کرنے والی آیت کون سی ہے قرآن مجید میں؟ تو امام نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا یار ابن رسول اللہ، ہم کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جو پروردگار عالم نے گناہ گاروں سے خطاب کیا ہے، قل یا عبادی الذین
اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے صاحبان ایمان، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں، پروردگار عالم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لوٹ کر آ جاؤ، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو صحابی نے کہا ابن رسول اللہ، یہ آیت ہمارے اندر ہوپ ڈیولپ کرتی ہے، امید جھک جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو لوٹ کر آتے ہیں، اچھائی کے راستے پر چلے آتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ آیت بہترین آیت ہے، یہ آیت مسلمانوں کو زندہ رکھتی ہے، یہ آیت انسانوں کو زندہ رکھتی ہے، ان کو مرنے نہیں دیتی۔ اگر ہم سے پوچھو گے کہ ہمارے لیے کون سی سب سے بڑی آیت ہے جو ہمارے اندر ایک امید جگاتی ہے، وہ آیت شہادت ہے۔ مولا وہ کون سی آیت ہے؟ امام نے فرمایا وہ آیت ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار کہتے ہیں رسول تم رسول نہیں، محمد تم رسول نہیں ہو۔ کہہ دو ان کے لیے میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ہی کافی ہیں، ایک آسمان پر اللہ، دوسرا زمین پر جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں یہ امید جگاتی ہے نا کہ جہاں لیڈرشپ ہو، جہاں علی جیسا امام ہو، وہ امت کے اندر، ایک نیشن کے اندر امید جاگ جاتی ہے نجات کی۔ تو مامون نے پوچھا کون سی آیت کے ذریعے سے آپ پروف کرتے ہیں کہ آپ کے پہلے امام کی امامت اور ولایت ثابت ہوتی ہے؟ تو امام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، پروردگار عالم نے کہا پیغمبر اسلام سے اپنے نفس کو لے کر آنا، اور ہم رسول خدا نے اگر کسی کو لے گئے ہیں مباہلہ کے لیے وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ آیت کے ذریعے سے پروف کیا کہ وہ امام ہیں، وہ ولی ہیں، وہ امت کے لیے پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں، پیغمبر اسلام کے بعد امت کے ذمہ دار ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے شیخ مفید اللہ رحمہ نے اس مشہور و معروف حدیث کا ذکر کیا اس آیت کریمہ کے سائے میں، اہل سنت کی کتابوں سے ذکر کیا ہے کہ فرمایا آپ نے یہ حدیث اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جو مولا کائنات کی فضیلت ہے نفس رسول ہونے کی وجہ سے، جو کمالات ہیں وہ کمالات اس حدیث میں آشکار ہوتے ہیں۔ ومن اراد ان ينظر الى آدم، میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ رہے۔ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه وفهمه والى ابراهيم في حلمه والى يحيى بن زكريا في زهده والى موسى في هيبته والى عيسى في عبادته فلينظر الى علي ابن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت نوح کو آپ کی زہد اور تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت ابراہیم کو آپ کے حلم اور صبر میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت یحییٰ بن زکریا کو آپ کے زہد اور دنیا سے دوری میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت موسیٰ کو آپ کی ہیبت اور دبدبے میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت عیسیٰ کو آپ کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، ان ساری صفات کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھے، اسے وہ صفات اور خصوصیات کا مظہر مل جاتا ہے۔ یعنی یہ در حقیقت میں فضائل کے جوش میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ در حقیقت جو امامت کے قائل ہوتے ہیں، جو ولایت کے قائل ہیں، وہ لوگ ان آیتوں کو اور ان احادیث کو دہرائیں، ان کے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ یہ علی اور یہ ابن ابی طالب تمہارا امام ہے، تمہارا ولی ہے، جہاں افضل موجود ہوتا ہے، بہتر انسان موجود ہوتا ہے تو اس کے انتخاب میں جلدی کرو، اس کے ہاتھوں پر بیعت کرو، وہ تمہارا لیڈر ہے جو تمہیں نجات تک لے جائے گا۔ نہ تنہا یہ چوتھا میسیج جو اس آیت کریمہ سے ہم لے سکتے ہیں وہ یہ، نہ تنہا صرف اہل بیت میں مولا کائنات کی فضیلت مخصوص طور پر، اس لیے کہ امامت کا مسئلہ تھا، ولایت کا مسئلہ تھا، جو اہل بیت تھے اس وقت جنہیں ہم پنجتن کہتے ہیں، پنجتن کا نور کہتے ہیں، ان سب کی فضیلت آئے مباہلہ میں چھپی ہوئی ہے۔ حسنین کی فضیلت، شہزادی کونین کی فضیلت اور مولا کائنات کی فضیلت، خود پیغمبر اسلام جو داعی ہیں، جو پیغمبر اسلام لیڈر ہیں، آپ کے بغیر یہ کاروان نکلتا نہیں ہے، آپ کے بغیر یہ کاروان چلے گا نہیں، آپ کے بغیر یہ کاروان میدان تک نہیں آئے گا۔ آپ کی فضیلت اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے، جو ہمارے یہاں مشہور ہے پنجتن کا نور، پنجتن کی فضیلت، یہ پنجتن اسی مباہلہ کا نتیجہ ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں جو آیت تطہیر یا اس آیت کریمہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا اس آیت کریمہ کے بعد نازل ہوئی ہے، نکلنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے
اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بارگاہ پروردگار عالم دعا کی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے کہ ہم دعا کے لیے جانا تھا، مقابلے کے لیے جانا تھا، فائٹ کرنے کے لیے جانا تھا، صداقت پروف کرنے کے لیے جانا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے لیے میسیج یہ ہے، دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب بات طہارت کی آتی ہے۔ جب تک پاکیزگی کا اعلان نہ ہو اس وقت تک انسان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی، انسان کے اندر کریج پیدا نہیں ہوتا۔ جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ جو معصوم ہوتے ہیں، جو انفیلیبل ہوتے ہیں، جنہیں اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر یقین ہوتا ہے، وہ نکل پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ پاک لوگ ہیں، یہ طاہر لوگ ہیں، یہ عصمت والے لوگ ہیں۔ جب یہ نکلتے ہیں تو ہمت کے ساتھ، ایک کریج کے ساتھ، ساری توانائیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، تاکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ طہارت کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ لوگ پاک ہیں۔ اگر یہ دعا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، میں اپنا جملہ کہوں تو لوگ کہیں گے جوش محبت میں کہہ رہے ہیں، لیکن خود کرسچنس نے اس وقت جو مسیحی تھے، نجران سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو اظہار کیا ہے وہ اظہار بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جو بیان کیا وہ بیان بڑا ہی خوبصورت ہے۔ فضیلت در حقیقت وہی ہے جو دشمن کے زبان سے نکلے۔ جب یہ دشمن کہتا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر واقعاً وہ لطف آتا ہے انسان کو ان کے جملے پڑھنے میں اور دہرانے میں۔ ایک پادری جو فادر تھا اس وقت، اس دیکھنے کے بعد اہل بیت کے چہروں کو، پیغمبر اسلام کے چہرے انور کو، حسنین مولا کائنات کو دیکھنے کے بعد کہتا یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوہا، اے میرے نصرانیوں، اے میرے دوستوں جو گروپ آئے مباہلہ کرنے کے لیے، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، اگر یہ دعا کریں گے کہ پہاڑ، یہ ماؤنٹین اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ دعا کریں گے تو زمین پر اثر کر سکتے ہیں، اگر یہ دعا کریں گے تو کائنات پر اثر کر سکتے ہیں۔ فلا تباہلوا فتہلکوا، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک مولا کائنات کی فضیلت اور ان خوبصورت چہروں اور اہل بیت کے وجود کی فضیلت اس آیہ کریمہ سے ظاہر ہوئی، جو حدیث قصہ میں ہم بارہا اس کو دہراتے ہیں، بارہا اس حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا ہے اور انہی کے وسیلے سے کائنات میں انسان اثر کر سکتا ہے۔ یہ خوبصورت جملہ کہا ہے کسی عالم دین نے۔ میں آپ کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کے سب لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اس نے خوبصورت جملہ کہا، پروردگار عالم جن کی محبت میں کائنات بنا سکتا ہے، پروردگار عالم جن کی محبت میں کائنات کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے، تو کیا ہم ان کی محبت سے اپنے دلوں کو ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے؟ اپنے دل کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ اپنے دل میں اثر نہیں کر سکتے؟ وہ کائنات کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ چلو اس عید مباہلہ کے صدقے میں، اس عید مباہلہ کے سائے میں اہل بیت کے ناموں سے، اہل بیت کے فضائل سے، اہل بیت کے کمالات سے، اہل بیت کے ذکر سے اور ان کے صفات کو دہراتے ہوئے ہم اپنے وجود کو اور اپنے دل کو نورانی بنائیں اور پاکیزہ بنائیں، تاکہ ہماری زندگی نورانیت کے سائے میں اور پاکیزگی کے سائے میں گزر سکے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہترین سفارش یہی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے کہ جہاں ہم سچے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ چلنے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے حکم ہے کہ تم بھی
سچی زندگی گزارو، زبانوں پر جھوٹ نہ ہو، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ ہو، اپنے کام میں، اپنے بزنس میں، اپنے روزمرہ لائف میں، انڈیویجول لائف میں، سوشل لائف میں، فیملی لائف میں اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں پر سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے جو بہترین راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سچائی کی راہ پر لے کر آئیں۔ جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو سکون دے سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ سے نجات مل سکتی ہے، لیکن ہر جھوٹ بولنے والا آخر میں پکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ چور اور جھوٹا دونوں ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی سراغ، کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کا چور بھی پکڑا جاتا ہے، دنیا کا جھوٹا بھی پکڑا جاتا ہے۔ سچی زندگی انسان کو ہمیشہ کامیابی عطا کرتی ہے۔ سچی زندگی کا مطلب سچ بولیں، سچ سوچیں، سچی زندگی گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ہے اسی کے سائے میں زندگی گزاریں۔ بعض علماء نے سچی زندگی کو ایک ریئل لائف کا نام دیا ہے، اس کے مقابل میں ایک آرٹیفیشل لائف بھی ہے، جو کاغذی پھولوں کے سجانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، جس سے خوشبو نہیں آتی، جس میں رنگ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک آرٹیفیشل لائف میں بھی انسان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر زندگی گزارنے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، خیالی زندگی گزارنے سے پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ ایک ریئل لائف انسان گزارنے کی کوشش کرے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو یہ اہل بیت کی زندگی کو دہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں کچھ عنایتیں، رحمتیں ہمارے اوپر نازل کرتا ہے، کبھی دنوں کی صورت میں، کبھی مہینوں کی صورت میں، کبھی کبھار سالوں کی صورت میں۔ گزشتہ سال ہم نے دعا کی پروردگار زندہ رہیں تو اگلے برس پھر ہم محرم کی تیاری کریں گے، پھر محرم میں داخل ہوں گے۔ آخری سلام میں ہم نے یہ کہا تھا بارگاہ پروردگار عالم نے، پروردگار زندہ رکھنا تو اس غم کے سائے میں زندہ رکھنا۔ یہ غم وہ غم ہے جس کے آنے کی انسان دعا کرتا ہے۔ کوئی دنیا کے غم کو انسان انوائٹ نہیں کرتا ہے، دعا نہیں کرتا ہے، لیکن کربلا والوں کا وہ غم ہے جس کے آنے کی انسان دعا کرتا ہے۔ جب آ جاتا ہے تو نہ جانے کی دعا کرتا ہے، پروردگار یہ غم ہے تو رہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی غم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں سے ہر غم کو دور کرے، لیکن محرم کا خیال کیجیے گا۔ محرم دعا کی تھی ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، پھر ہم پریپریشن کی طرف آ رہے ہیں ماہ محرم کی، تو پریپریشن کے لیے تیاری کریں۔ غم کا ماحول ہو، غم کا انوائرمنٹ ہو، جہاں خوشی مناتے ہیں وہیں پر بھی ہمیں غم بھی منانا چاہیے۔ دو باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اپنی زندگی کو محرم کے ایام میں بلیک اینڈ وائٹ کر لیں، باہر بلیک کریں کہ غم کا ماحول رہے، اندر اپنے وجود کو وائٹ کر لیں کہ ہم پیغام کربلا کو اندر اتار سکیں، اندر ہمارے یہاں وہ سفیدی ہو، وائٹنس ہو ہمارے اندر، کہ ہم امام حسین کے میسیج کو انٹر کر سکیں اندر۔ اور باہر غم کا ماحول ہونا چاہیے ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری امام بارگاہوں میں، ہماری مسجد میں، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں تو عزائے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زندہ ہیں۔ ہمیں یاد کیا ہے حسین کی ماں نے، ہمیں یاد کیا ہے حسین کے بابا نے، ہمیں یاد کیا ہے حسین کے بھائیوں نے، ہمیں یاد کیا ہے حسین کے فرزندوں نے یاد کیا ہے، اور امام نے خود یاد کیا ہے کہ میرا بیٹے سجاد جب مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کر دینا۔ اس سلام جس وقت ہمارے امام نے کیا ہے، اس ایک سلام کے جواب میں ہم زندگی بھر سلام کرتے رہیں تو حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو تیاری ذہنی طور پر، فکری طور پر تیاری کر لیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسکالرس آئے ہوئے ہیں قم المقدسہ سے، وہ تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اور وہ پریپریشن کے بارے میں اسپیچز انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ مسجد یہیں اسی مسجد میں انشاءاللہ گزارش ہے آئیں، بیٹھیں، سنیں۔ جن کو زبان کا بہانہ تھا وہ لوگ بھی آئیں، انگریزی میں وہ بول رہے ہیں، جنہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا وہ بھی آئیں کہ شارٹ ٹائم کے لیے وہ اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کریں گے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بہتر ہے کہ انسان مہینہ شروع ہونے سے پہلے فکری طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر اپنے آپ کو پریپیئر کرے تاکہ اس سے زیادہ انسان فائدہ اٹھا سکے، ورنہ کبھی کبھار ایک جھٹکے بھی انسان کو پریشان کر سکتے ہیں۔ مدتوں بعد ایک زلزلے کا، ایک ارتھکوئک کا جھٹکا جو ہے انسان کو گھروں سے نکال دیتا ہے، سڑکوں پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ایسا ایک جھٹکا ہوگا، ایک زلزلہ آئے گا، سے انسان کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا
کہ کئی لوگ آ گئے, ہم بھی نکلے تھے باہر, سڑکوں پر کھڑے ہوئے تھے, ہر ایک انسان اپنے بارے میں سوچ رہا تھا, محلے کے بارے میں سوچ رہا تھا. خوبی یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کو کچھ چیزیں آتی ہیں, غم کی ہیں, مصیبت ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, کچھ بڑھ جائے میگنیٹیوڈ تو انسان مصیبت بھی آ سکتی ہے, لیکن اچھی چیزوں سے وہاں سے انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. تو جب ہم نیچے آ گئے تھے, زلزلے کا جھٹکا احساس کرنے کے بعد, دیکھیے احساس کرنے کے بعد بچ گئے تو یہ خود بڑی نعمت ہے کہ احساس کرتے ہو انسان کو بچنے کا موقع نہیں ہوتا ہے زلزلے کے موقع پر. سب نیچے آ گئے تو ایک کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اتنے لوگ, یعنی ایسا لگ رہا تھا چاروں طرف سیاہ چادریں ہیں, سیاہ اسکارف ہیں, سیاہ کالے مانتوں پہنے ہوئے خواتین ہیں, مرد کھڑے ہوئے ہیں. تو کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, ہمیں اب تک پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ایریا میں اتنے شیعہ ہیں. ایک زلزلے نے سب کو باہر لا کر بتا دیا یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں, یہ سب تمہارے یقین مانیے گا کبھی کبھار ان چیزوں کو, ہم اچھی چیزوں کو وہاں سے اٹھا سکتے ہیں, اچھی چیزوں کو وہاں سے لے سکتے ہیں. کبھی انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے, ورنہ ایک جھٹکا انسان کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے. انسان بیدار رہے, اپنی ذمہ داریوں کی طرف, اپنے رائٹس کی طرف انسان کوشش کرے. لیکن میرے لیے یہ زلزلہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, کبھی کبھار آتے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی پتہ نہیں چلتا, کبھی ممکن ہے شہر ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, اور جہاں کہیں بھی انسان ہے ان نیچرل ڈیزاسٹر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ کام کرنا ہے, محنت کرنا ہے, تلاش کرنا ہے, کئی ارادے ہوتے ہیں, کئی امیدیں ہوتی ہیں, کئی تمنائیں. انشاءاللہ سب کو تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا کرے. لیکن میرے لیے اس زلزلے سے زیادہ, اس ارتھ کوئک سے زیادہ جو شاک لگا ہے وہ UAE کا اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. یہ جو زلزلے آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ختم ہو جائیں گے, گھر گرے گا, لیکن جب مسلمانوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں, جب مسلمانوں کی آس ٹوٹ جاتی ہے, ان مظلوم فلسطینیوں کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں, جب وہ نا امیدی میں وہ بدل جاتے ہیں, یہ وہ زلزلہ ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. افسوس ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا ہے کہ ان کا دوست کون ہے, ان کا دشمن کون ہے. وہ سمجھتے ہیں ایک ڈیل ہے, چلو بیٹھ کر ایک ڈیل کر لیتے ہیں. در حقیقت یہ ڈیل نہیں ہے, ایک امت اور ایک نیشن کی تباہی کا سامان ہے. کبھی کبھار ایسے جو ڈیل ہوتے ہیں نا, تاریخ پر اس کا اثر چھوڑ جاتے ہیں, تاریخ پر اثر چھوڑ جاتے ہیں. ہم غدیر کو کیوں امپورٹنس دیتے ہیں؟ تاکہ ایک جو ڈیل ہوئی تھی کسی گھر میں بیٹھ کر, وہ اس ڈیل نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی, اس ڈیل نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اسی لیے ہم غدیر کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, تاکہ ڈیل وہ اس پر اثر نہ کر سکے. کبھی جو ڈیلز ہوتے ہیں مسلمانوں کی ارادوں کو توڑ دیتے ہیں. پروردگار, کبھی کبھار انسان نا امید ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ایک شخص کو پروردگار عالم نے پردہ غیب میں رکھا ہے, اس کے ظہور کی دعا کرنا ہے تاکہ ہماری نا امیدیں امید میں بدل جائیں. یہ جو مظلوم لوگ ہیں, جو پریشان لوگ ہیں, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پروردگار تو والی وارث کو بھیج کر ان مظلوموں کی نصرت عطا فرما. پروردگار ظالمین کو نیست و نابود کر دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے لبیت تھا کہ وجود مقدس کا اس عید کے سائے میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں, جہاں کہیں بھی ستم دیدہ ہیں, انہیں نجات عطا فرما. وصلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يداي.
اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.